شور مغنو سن کر تجھ تک میں دعویٰ آیا، ساقی میں تیرے صدقے میں دے رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام رمضان کے رنگ تنظیم بلبل باغ رضا کے سنگ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا کرم، اس کا احسان، اس کی مہربانی کہ اس نے آج ہمیں پھر ایک نئے عنوان، نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہونے کی سعادت نصیب فرمائی۔ ہم اپنے اس پروگرام کے آغاز میں اللہ رب العزت کے لاریب کلام سے، جس کے بارے میں پروردگار نے خود فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب جس کے بارے میں قرآن نے خود کہا ومن اصدق من اللہ قیلا، وہ آیات بینات کے جس کے بارے میں پروردگار نے فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، اس شاندار کتاب سے، اس عظیم الشان کتاب سے آیات بینات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کریں گے قاری صاحب، اور ہم قرآن پاک کی آیات بینات کی سماعت کا شرف حاصل کریں گے۔ ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أقم الصلاة لدلوق الشمس إلى غسق الليل وقرآن إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به عسى أن يبعثك ربك مقاما عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا صدقت يا رب العالمين صدق اللہ العظیم۔ ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، پروگرام رمضان کے رنگ تنظیم بلبل باغ رضا کے سنگ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ آج نئے عنوان، نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور اللہ پاک کا کرم، اللہ کا احسان کہ ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ ہمارے مہمان عالم دین بھی
موجود ہیں. آج ہمارے مہمان ہیں علامہ حافظ محمد جنید قادری صاحب. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, آپ پروگرام میں تشریف لائے. اور آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ صلاۃ التراویح کے اعتبار سے ہے. ہم جو نماز تراویح ہے اس کی فضیلت, اس کی عظمت اور اس کا جو اجر و ثواب ہے اس کے بارے میں اور اس کے مختلف پہلوؤں کے حوالے سے جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. آپ احباب کی محبتیں ہمارے شامل حال ہوتی ہیں, آپ اپنی آراء کا اظہار کرتے ہیں. آپ کی قیمتی آراء ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں, ہم ان کی قدر کرتے ہیں. پروگرام میں شامل رہنے کے لیے اپنی قیمتی آراء سے ضرور نوازتے رہیں. فیس بک پر, یوٹیوب پر ہمارا پروگرام جہاں پر اپلوڈ ہوتا ہے تو وہاں پر آپ کمنٹ باکس میں اپنی آراء کا اظہار کر سکتے ہیں. تنظیم بلبل باغ رضا کی جو مینجمنٹ ہے ان سے بھی آپ رابطہ کر کے ایسے عنوان کا بھی آپ اظہار کر سکتے ہیں کہ جس پر آپ چاہتے ہیں کہ ہم گفتگو کریں, ہم علماء کو بلائیں اور ان مسائل پر, ان موضوعات پر بات کریں جن پر آپ سمجھتے ہیں کہ بات نہیں کی جاتی یا بات کی جانی چاہیے. آج کا ہمارا عنوان صلاۃ التراویح کے اعتبار سے ہے تو ہم علامہ حافظ محمد جنید قادری صاحب سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو نماز تراویح ہے اس کی جو ابتدا ہے وہ کیسے ہوئی اور اس کی جو فضیلت ہے, یعنی اس کا ثبوت سنت سے اور اس کی جو فضیلت ہے اس کے حوالے سے ارشاد فرمائیں ہمارے سامعین اور ناظرین کے لیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو اللہ پاک کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ماہ رمضان جیسی عظیم نعمت سے نوازا. اور دوسرا, ماہ رمضان کے جو فضائل ہیں یہ سب اس چیز سے آشنا ہے کہ ماہ رمضان کے کتنے فضائل و برکات ہیں. الحمدللہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم ماہ رمضان کو پا چکے ہیں. آپ ماہ رمضان مختلف عبادات ہوتی ہیں اور اس میں جو ایک عبادت ہے وہ نماز تراویح ہے. نماز تراویح کا جو ثبوت ہے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, عنہا سے مروی ہے. آپ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک رات مسجد میں تشریف لے گئے تو آپ نے نماز ادا فرمائی تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی آپ کے ساتھ نماز ادا فرمائی. اسی طرح پھر دوسری رات بھی آپ تشریف لے گئے, آپ نے نماز ادا فرمائی تو تمام صحابہ کرام, جو بعض صحابہ کرام موجود تھے, انہوں نے نماز ادا فرمائی. تیسری یا چوتھی رات آپ تشریف نہ لے گئے لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان جو تھے وہ جمع ہو گئے. اگلے دن سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب سوال ہوا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں نے تمہیں دیکھا کہ تم لوگ جمع ہو گئے تھے, میرے نہ آنے کی وجہ یہ تھی کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ ہو جائے, تو اسی لیے میں اس رات نہ آ سکا, نہ آیا. تو اب اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نماز تراویح جو ہے یہ فرض نہیں ہے بلکہ یہ سنت مؤکدہ ہے اور سنت مؤکدہ پر عمل کرنا ضروری ہے, لیکن یہ فرض کے حکم میں نہیں ہے. بعض اگر بندے کو مجبوری ہو جاتی ہے, بندہ چھوڑ دے تو اس میں گناہ نہیں ہے. اگر باقاعدگی سے ہی بندہ بالکل پڑھے ہی نہ تو یہ چیز گناہ ہے. اور دوسرا جو تراویح کے فضائل ہیں اس کے بارے میں حدیث ملتی ہیں, یہ بھی مروی جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے. آپ فرماتی ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فرمایا کہ جس نے رمضان میں قیام کیا ایمان اور حصول ثواب کے لیے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور رمضان المبارک میں قیام سے یعنی قیام اللیل سے مراد نماز تراویح ہے. سبحان اللہ. اور ایک اور حدیث پاک جو ہے وہ مروی ہے جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. آپ بھی فرماتے کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے رمضان میں قیام کیا تو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے.
تو ہمارے مسلمانوں کو چاہیے کہ الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں ماہ رمضان کی نعمت سے نوازا ہے. تو ابھی زندگی کی جو ہماری سانسیں چل رہی ہیں اس کو ہم غنیمت جانیں اور ماہ رمضان کو ہم غنیمت جانیں. کیونکہ روایتوں میں ہے کہ جو لوگ مر جاتے ہیں نا، اگر ان سے پوچھا جائے کہ ان کی خواہش کیا ہے تو وہ لوگ تمنا کریں گے کہ ہمیں ماہ رمضان کے دن میسر آ جائیں. تو الحمدللہ اللہ پاک ہم پر احسان ہے، تو ہمیں چاہیے کہ نماز بھی ادا کریں اور اسی طرح رمضان کے روزے بھی رکھیں اور نماز تراویح کا بھی خاص طور پر اہتمام کریں. سبحان اللہ. اور یہ وہ عظمتوں والا مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں جیسے آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے یہ کرم کیا کہ رمضان المبارک کو ہم نے پا لیا، تو یہ تو وہ عظمتوں والا مہینہ ہے کہ آقائے دو جہاں سرور کون و مکان راحت انس و جاں حضرت محمد مصطفیٰ نے ہماری تربیت کے لیے اس مہینے کے حصول کی دعائیں فرمائی ہیں پروردگار سے. اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. تو بندہ کیوں نہ پھر اس مہینے کو غنیمت جانے اور خوب خوب عبادات کر کے اس میں اپنے آپ کی آخرت کو بندہ سنوار لے. اللہ اکبر. اور اگر اللہ کی کرم نوازی کو مد نظر رکھیں تو ایک نیکی تو پہلے ہی 10 گنا کے برابر ہے. تو اگر اللہ کریم ہے وہ جب اس کو 70 گنا فرمائے گا تو وہ 10 کو 70 گنا فرمائے گا، کیونکہ ایک تو پہلے ہی 10 ہے، تو پھر وہ ثواب 700 گنا تک اور اس سے بھی زیادہ. یہ سارے فضائل جو ہیں جو ہمیں مل رہے ہیں یہ صدقہ کس کا ہے؟ ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ سبحان علیہ اللہ. وسلم میں یہی کا. سننا چاہ رہا تھا جو آپ نے بیان فرمایا کہ جو آقا کریم نے فرمایا کہ یہ فرض نہ ہو جائے، تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عظمت و شان ہے وہ بھی واضح ہوئی. جیسے حج کے حوالے سے آپ سے سوال ہوا کہ یا رسول اللہ کیا ہر سال فرض ہے، تو آپ نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال ہو جاتی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے وہ تواتر کے ساتھ ادا نہیں فرمائی، امت کا احسان کرتے ہوئے، امت کا خیال کرتے ہوئے کہ میری امت پر یہ فرض نہ ہو جائے. جیسے مسواک کے بارے میں کہ آپ نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں، لیکن کہ امت کی تکلیف کی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ وہ تو اس سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان بھی پتہ چلی کہ آپ کا کہنا اور آپ کا کوئی عمل کرنا وہ اللہ کے نزدیک کتنا معتبر ہے کہ وہ اس کی فرضیت کی حیثیت ہو جاتی ہے. اللہ پاک نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بے شمار فضائل عطا فرمائے ہیں، اور اس میں ایک فضیلت آپ کے مختار کل ہونے کی بھی ہے. یعنی آپ کو اختیار ہے کہ آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں. دیکھیں مرد پر سونا حرام ہے، لیکن آپ نے سیدنا سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سونا جائز قرار دے دیا. اسی طرح اور بھی بہت ساری روایات ہیں کہ جس میں اب ایک صحابی رسول عرض کی آقا میں ایمان لے کے آؤں گا لیکن نمازیں میں 5 ادا نہیں کروں گا. اب سرکار کو اختیار تھا تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تو ایمان لے کے آ. تو یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کی شان ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو مختار کل بیان فرمایا. سبحان اللہ. کہ آپ مصلحت اور تدریج یا جو بھی ظاہر ہے آقا کریم کا فیصلہ ہے جو آپ کے مد نظر ہو، آپ جس طرح صرف مذہبی فیصلہ فرمائیں، یہ اللہ کا رسول جو ہے اس کو اللہ رب العزت نے ظاہر ہے اختیار دیا. الحمدللہ ہم نے تراویح کے ثبوت کے حوالے سے آپ سے گفتگو کی، اس کے اجر و ثواب کے حوالے سے، قیام اللیل کی فضیلت کے حوالے سے. پروگرام میں اس وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. شور مگنو سن کر تجھ تک میں دعویٰ آیا، ساقی میں تیرے صدقے میں دے رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا. پروگرام رمضان کے رنگ تنظیم بلبل باغ رضا کے سنگ میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. الحمدللہ ہم آج کے اس پروگرام میں صلاۃ التراویح کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور ہم نے بات کی اس کی فضیلت کے حوالے سے. قیام اللیل کے فضائل آپ نے سنے، علامہ صاحب نے بیان فرمائے، اس کے ثبوت کے حوالے سے گفتگو ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک عمل کے حوالے سے احادیث طیبہ آپ نے سنی، سماعت کی. اب ہم یہ جاننا چاہتے ہیں علامہ صاحب سے کہ جو صلاۃ التراویح ہے اس کی جو برکتیں ہیں، جو آپ ماشاءاللہ خود حافظ قرآن ہیں
اور آپ ماشاءاللہ آپ کو خود سعادت حاصل ہوتی ہے قرآن پاک سننے اور سنانے کی. تو یہ جو قرآن پاک سننے سنانے کی تراویح کی جو برکتیں ہیں، جو امت مسلمہ جو ان برکتوں سے فائدہ حاصل کر رہی ہے اور انشاءاللہ کرتی رہے گی، تو اس حوالے سے ذرا گفتگو فرمائیں اس کی برکتوں کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ہم قرآن پاک کے فضائل کے بارے میں سنتے ہیں. دیکھیں، قرآن پاک اللہ پاک کی لاریب اور بے عیب کتاب ہے. یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے بارے میں رب نے خود فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس کو خود ہی نازل کیا اور اس کے ہم ہی خود محافظ ہیں. تو اب اس قرآن پاک کو پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. قرآن پاک تو وہ کتاب ہے کہ جس کو چھونا بھی عبادت، جس کو دیکھنا بھی عبادت اور جس کو پڑھنا بھی ثواب. اب پڑھنے کی بات کی جائے تو حدیث پاک میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن پاک کا ایک حرف پڑھا تو اسے ایک نیکی دی جاتی ہے، اور وہ ایک نیکی جو ہے وہ 10 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے. اور اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مومن جو قرآن پاک پڑھے اور اس پر عمل کرے. اب یہاں پر عمل کی بات بھی آ گئی ہے. وہ مسلمان جو قرآن پاک پڑھے اور اس پر عمل کرے تو اس کی مثال سنترے کی مثل ہے کہ جس کی خوشبو بھی ہے اور جس کا ذائقہ بھی ہے. اور وہ مسلمان جو قرآن پاک پڑھے لیکن اس پر عمل نہ کرے تو اس کی مثال کھجور جیسی ہے کہ جس کا ذائقہ تو ہے لیکن خوشبو نہیں ہے. اسی طرح نماز تراویح جو ہے اس کی بہت برکتیں ہیں. اب اس کی ایک برکت تو یہ ہوگی کہ قرآن پاک کی حفاظت ہوگی. دیکھیں، اب الحمدللہ اس بات پر تو پوری امت کا اجماع ہے کہ نماز تراویح سنت ہے، سنت موقدہ ہے، یہ ادا ہو رہی ہے الحمدللہ. یہ اختلاف الگ طور پر کہ بعض کے نزدیک 8 ہیں، بعض کے نزدیک 20 ہیں، وہ الگ پہلو ہے، لیکن امت جو ہے ساری امت ادا کر رہی ہے. تو اب اس ادائیگی میں ختم قرآن بھی ہو رہا ہے، اور ختم قرآن میں حفاظ کرام قرآن پاک کو پڑھتے بھی ہیں. اب اس سے تراویح پڑھنے سے پہلے وہ قرآن پاک کا دور کرتے ہیں، قرآن پاک کو یاد کرتے ہیں، پھر آگے پڑھتے ہیں. الحمدللہ مجھے یہ سعادت مل رہی ہے. مجھے پتہ ہے ایک جو جذبہ ہوتا ہے نا بندے کو، ایک بندے کو سرور مل رہا ہوتا ہے کہ میں نے قرآن پاک جا کے پڑھنا ہے، اس کے مطابق بندہ پھر تیاری بھی کرتا ہے، دور بھی کرتا ہے آپس میں. تو یہ ایک حفاظت قرآن کا بہترین ذریعہ ہے. یہ بہت خوبصورت آپ نے اس جانب توجہ دلائی کہ جو، اور یہ دیکھیں آپ نے جو آیت مبارکہ پڑھی تھی کہ حفاظت کا ذمہ تو اللہ کا تھا، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ حفاظ کرام کے ذریعے سے، یعنی ذمہ اللہ کا ہے لیکن اللہ نے اپنا ذمہ جس کو سبب بنایا تو وہ سبب بنایا اللہ پاک نے حفاظ کرام کو. اچھا، اس میں یہ چیز بھی ہے کہ اس میں رد و بدل نہیں ہو سکتا. حفاظت میں یہ چیز بھی آ جائے گی کہ جو قرآن پاک جس طرح نازل ہوا بالکل ویسے کہ ویسا ہی ہے. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس میں تبدیلی ہوئی ہے، وہ اس میں تبدیلی جاننا کفر ہے. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں. جی بے شک بے شک. اور جو یہ پہلو کہ پوری امت مسلمہ اور پوری امت کا اجماع ہے 14 صدیوں سے، تو پوری دنیا میں جہاں جہاں قرآن سنا اور سنایا جا رہا ہے تو وہ اس کی حفاظت کا ایک ذریعہ بن رہا ہے کہ ان کے دلوں میں محفوظ ہے، اور پھر وہ جیسے آپ نے فرمایا کہ ایک لگن اور شوق سے وہ سنا اور پڑھا جاتا ہے. میں ایک یہ بھی ہے کہ بعض اوقات بندہ پورا سال سستی کے سبب یا پھر کام کاج کے سبب قرآن پاک پڑھتا نہیں ہے. پڑھتے ہیں تو بہت کم پڑھتے ہیں، لیکن الحمدللہ یہ نماز تراویح ہی کی برکت ہے کہ ماہ رمضان میں جو حفاظ کرام ہیں وہ قرآن پاک پڑھتے بھی ہیں، اس کو یاد بھی کر لیتے ہیں. اور جو امام سنا رہا ہے، یعنی جو صلاۃ التراویح پڑھا رہے ہیں، جو سنا رہے ہیں، تو ان کے پیچھے سامع بھی ہیں، تو یعنی ایک دوہرا ہو گیا نا. پاک میں ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو خوب توجہ سے سنو اور خاموش رہو، کیوں؟ تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو اس میں یہ بھی برکت آ جائے گی ساتھ. اللہ اکبر. یعنی سماعت قرآن جو ہے وہ رحمت الہی کے نزول کا سبب ہے. اللہ اکبر. اور پھر جو حفاظ قرآن کے حوالے سے جو اجر و ثواب ہے، جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں، تو وہ ذرا حدیث پاک کے حوالے سے ارشاد فرمائیے کہ جس میں اللہ کے رسول نے الف لام میم
کے حوالے سے؟ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن پاک کا ایک حرف پڑھا اللہ تبارک و تعالی اسے ایک نیکی عطا فرمائے گا اور وہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہوگی. اچھا پہلے میں نے حدیث پاک میں تھوڑی سی کمی کر دی تھی, میں بھول گیا تھوڑا سا, تو اب اس میں مزید یہ الفاظ ہیں کہ فرمایا میں یہ نہیں فرماتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے, بلکہ الف ایک حرف ہے, لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے. سبحان اللہ. اور اس سے یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ جو اجر و ثواب مرتب ہونا ہے اس کے لیے سمجھ آنا ضروری نہیں ہے, لیکن سمجھنا جو ہے یہ ایک اس کا الگ فضیلت ہے. پھر اس پر جیسے آپ نے فرمایا عمل کرنا وہ ایک الگ فضیلت ہے. اور وہ کھجور والی مثال آپ نے بیان فرمائی, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مومن اپنا جتنا وہ عمل کرے گا, وہ جیسے کہتے ہیں جتنا گڑ اتنا میٹھا, کہ اگر وہ بغیر سمجھے بھی پڑھ رہا ہے تو ثواب مل گیا, پھر سمجھ کے پڑھا تو اور ثواب, پھر اس پہ عمل کیا تو پھر اور ثواب, اور پھر اس میں اس کے جو فقہی مسائل ہیں ان کو جانا سمجھا, پھر آگے لوگوں کو بیان کیا تو ایک عالم فقیہ کا ثواب پھر اور. الحمدللہ ماشاءاللہ. بہت شاندار گفتگو اس حوالے سے کہ یہ ہر پہلو سے اجر و ثواب کا ہے. اچھا اس حوالے سے ضمناً ایک بات ذہن میں آئی کہ جیسے قرآن ہے تو اب قرآن تو اللہ رب العزت نے فرمایا نا کہ خود پروردگار نے فرمایا کہ وہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا, تنزیل من رب العالمین اور نزل علی محمد قرآن. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر قرآن جو ہے وہ اتنا ہمہ جہت ہے کہ اس کو دیکھنا بھی عبادت, اس کو چھونا بھی عبادت, اس کو پڑھنا بھی عبادت, تو جب جو قرآن لے کر آیا ہے, جو صاحب قرآن ہے, تو اس سے وابستہ چیزوں کے اندر کتنی برکتیں ہوں گی. اللہ اکبر. تو اس میں اعلیٰ حضرت کا ایک شعر میں آپ کو بیان کروں گا. سب سے اولا ہو والا ہمارا نبی, سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی, انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو, کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی, سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے, ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی, سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے, ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی, جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات, ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی. اللہ اکبر اللہ اکبر. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آپ نے بیان فرمایا تھا کہ یہ تمام فضیلتیں در حقیقت رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ سے ہمیں ملی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فضائل جو ہیں اللہ پاک نے بے شمار بیان فرمائے ہیں, خیر اللہ کا من الاولا, لیکن اس میں انبیاء کرام بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں آنے کی خواہش مند ہوا کرتے تھے, یہ بھی سرکار کی شان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت گفتگو اور بڑے اہم پہلوؤں کے حوالے سے ہم نے جانا, اور پروگرام میں اس وقت ہوا ہے ایک بریک کا, کہیں مت جائیے گا. اسی طرح سے بہت اہم پہلوؤں پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی. بریک کے بعد واپس آتے ہیں, اپنا خیال رکھیے گا. ماہ رمضان آیا, ماہ رمضان آیا, ماہ رمضان آیا. پروگرام میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو علامہ صاحب کے ساتھ ہو رہی ہے. دوران گفتگو بات ہو رہی تھی قرآن پاک کو سننے کا جو اجر ہے اور قرآن پاک کو پڑھنے کا جو اجر ہے. یقیناً قرآن پاک کے ایک ایک حرف پر اجر و ثواب مرتب ہوتا ہے, اور سماعت پر بھی یقیناً اجر ملتا ہے. لیکن ہم علامہ صاحب سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن پاک پڑھنے کے بھی یقیناً آداب ہیں, اور قرآن پاک سننے کے بھی یقیناً آداب ہیں. تو یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ پڑھنے والا جو پڑھا رہا ہے تو وہ جو ترتیل ہے اس کا خیال نہیں کر رہا, وہ اتنی جیسے کہیے کہ برق رفتاری سے پڑھنے کا معمول ہے, اور وہ جہاں وقف کیا بس وہاں الفاظ سنائی دیتے ہیں اور پھر رکوع میں گئے. تو یہ جو اس طرح سے یہ
स्पीड से, तेजी से पढ़ना है और जल्दबाजी का मुजाहिरा करना। और इसी तरह से जो पीछे सामईन हैं, वो सामे भी के जो हाफिज हैं वो भी, और जो अमूमी जमात में शामिल सामईन हैं, कि उन्होंने पूरा माह मुबारक कुरान सुना लेकिन उन्होंने उसको समझने की कोशिश नहीं की, यानी महज सुन लिया और ये नहीं पता कि क्या सुना। देखिए, जैसे हम गुफ्तगू कर रहे हैं तो नाजरीन और सामईन को समझ आ रहा है कि हम क्या कह रहे हैं, तो ये तो हो गया सुनना। और अगर हम यहां पर किसी ऐसी जुबान में बात कर रहे होते जो हमारे जो लिसनर्स हैं वो उस जुबान से वाकिफ ना होते, तो फिर जाहिर है वो कुरान पाक है, सुनने का भार तो और अजर तो कायम रहेगा, लेकिन जो समात का हकीकी मफहूम है, या चलें जो हम कह लें वसी तर मफहूम है, उस हवाले से जरा आप रोशनी डालें कि किरात और समात का जो हकीकी तसव्वुर है वो क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने जो बात की कि हमने कुरान पाक पढ़ने के फ़ज़ाइल तो सुने हैं, लेकिन कुरान पाक पढ़ा किस तरह जाए। हमारे यहाँ कुछ हुफ़ाज़ ऐसे होते हैं कि जो कुरान पाक पढ़ते तो हैं, लेकिन आपने जो फरमाया कि बर्क रफ्तारी के साथ पढ़ते हैं, तेज़ी के साथ पढ़ते हैं। देखें, अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान को खूब ठहर ठहर कर पढ़ो। अब तजवीद जो है, तजवीद के साथ पढ़ना भी ज़रूरी है। अब आपस में हरफों को जुदा करना ज़रूरी है, जिस तरह ता है, त्वा है, दाल है, दाद है, इन हुरूफ को जुदा करना भी ज़रूरी है। ये तमाम के तमाम फ़ज़ाइल जो हैं ये उसी पर मुरतब होंगे कि जो कुरान पाक की अदायगी को दुरुस्त अंदाज से करते हैं। तो हमारे वो हुफ़ाज़े किराम जो कुरान पाक पढ़ते तो हैं लेकिन तेज़ी के साथ पढ़ते हैं, इस तरह के कुछ समझ भी नहीं आती, और हमारी आवाम जो है उनका ये तकाजा होता है कि बस हाफिज़ साहब आएँ, कुरान पाक पढ़ें, हम तरावी से फारिग हों और घर जाएं। देखें, उनसे मैं आजिज़ाना अपील करता हूँ कि हमें माह रमज़ान जो है ये फ़ज़ाइल के साथ जो दिया गया है ना, वो हमें बरकतें समेटने के लिए दिया गया है। तो इसमें बंदा अगर 10-20 मिनट लेट हो जाए तो क्या मुज़ायका है इसमें, लेकिन जो उसकी कुरान पाक की अदायगी है अगर दुरुस्त अंदाज से की जाए तो फिर जो फ़ज़ाइल हैं वो बंदे को हासिल होंगे। तो मैं आवाम से इल्तिमास करता हूँ कि जो इस चीज़ को कह रहे होते हैं कि हाफिज़ साहब जल्दी नमाज पढ़ें, जल्दी कुरान पाक पढ़ें, हम फ्री हों, तो उनसे आजिज़ाना अपील है कि वो ये तकाजा बिल्कुल ना करें, बल्कि उनकी ये ख्वाहिश हो कि हाफिज़ साहब अच्छे अंदाज से कुरान पाक पढ़ें तरतील के साथ, ताकि कुरान पाक सुनने में भी मज़ा आए और हाफिज़ साहब को पढ़ने में भी मज़ा आए। और दूसरी बात जो है, आपने जो सवाल किया कि कुरान पाक को समझना, देखें कुरान पाक पढ़ना जो है ये सवाब है, लेकिन साथ साथ कुरान पाक को समझ कर पढ़ना, और जिस तरह मैंने बताया था ना कि कुरान पाक बंदा पढ़े तो उस पर भी सवाब है और कुरान पाक पर अमल करने का भी सवाब है। अब बंदा कुरान पाक पर अमल तब करेगा जब बंदा उसके मफाहीम को समझेगा, बंदा जब इस चीज़ को जानेगा कुरान पाक में बंदा बयान क्या कर रहा है, अल्लाह पाक कुरान पाक में क्या बयान फरमा रहा है। तो अब जब बंदा इस चीज़ को समझेगा तो कुरान पाक पढ़ने में भी मज़ा आएगा, इसी तरह सुनने में भी मज़ा आएगा। तो मैं जो हाफिज़ साहिबान हैं, जो उलमाए किराम हैं, उनसे अपील करूँगा कि वो जिस तरह कुरान पाक की तिलावत करते हैं तो एक सेगमेंट हो, कुछ वक्त के लिए आवाम को जमा किया जाए और वहाँ पर आवाम को कुरान के मफहूम के बारे में बताया जाए कि आज हमने ये पारा पढ़ा है, अल्लाह पाक ने इस पारे में ये इरशाद फरमाया है, आज इसमें ये वाक़या बयान हुआ है। इस तरह जो सुनने वाले हैं उनके दिल में भी मज़ीद लज़्ज़त आएगी और पढ़ने वाला जो है वो भी इससे सुरूर महसूस करेगा। तो अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक। आमीन आमीन। और वो भी कि जो कुरान पाक के हुफ़ाज़ के लिए फजीलत है, तो वहाँ हदीस पाक में ये अल्फाज भी आते हैं कि जिसने कुरान पाक हिफ्ज़ किया, मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ, और फिर उसके हलाल को हलाल जाना और उसके हराम को हराम जाना। तो अब हलाल और हराम जानने के लिए जाहिर है मफ़हूम समझना पड़ेगा, और वो उलमाए कराम की रहनुमाई में वो ये करेगा। अच्छा, इसमें आपने इरशाद फरमाया उसकी तरतील के हवाले से और तजवीद के हवाले से, तो जो बड़े मदारिस हैं माशाल्लाह, वो मदारिस दीनिया अपनी बेहतरीन खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। मदारिस दीनिया जो हैं वो इस्लाम के क़ले हैं, अल्लाह ताला उन्हें और उन
چلانے والے علماء کو جو ان کے سرپرست ہیں، اللہ پاک انہیں سلامت رکھے، ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے. لیکن اس میں یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ جو گلی محلے میں، اللہ ان کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے، وہ اپنے حصے کا نیکی کا کام کر رہے ہیں، لیکن ایک غفلت دیکھنے میں آئی کہ وہ یا گاؤں دیہات میں کہ وہاں پر حفظ کا انتظام تو ہوتا ہے لیکن وہاں قراء حضرات موجود نہیں ہوتے کہ بچے حفظ تو کر لیتے ہیں، اور پھر وہ ایک یہ بھی دوڑ ہوتی ہے کہ 1 سال میں حفظ کرنا ہے اور پھر 6 مہینے میں کرنا ہے، 8 میں کرنا ہے، 2 میں کرنا ہے، تو وہ جلدی جلدی حفظ کر لیتے ہیں لیکن ساتھ تجوید اور قرات کا انتظام نہیں کرتے، اور پھر بعد میں یہ پھر ان کے ساتھ ہی معاملہ رہتا ہے. تو یہ اس حوالے سے آپ کیا تجویز کرتے ہیں کہ حفاظ کو قرات جو سیکھنا ہے وہ کتنا ضروری ہے، تجوید سیکھنا کتنا ضروری ہے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ وہ اجر و ثواب کے لیے جو پڑھا جا رہا ہے اور وہ تجوید کا خیال نہ کر رہا ہو اور وہ بجائے خود گناہگار ہو رہا ہو بلکہ وہ حقوق خیال نہ رکھتے ہوئے. دیکھیں، اس حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں جو ہمارے اساتذہ ہیں جو قرآن کی تدریس فرما رہے ہیں، سب سے پہلے وہ جس طرح قرآن پاک پڑھا رہے ہیں اسی طرح تجوید و قرات پر بھی غور کریں. جو دیکھیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان فرماتے ہیں کہ اتنی تجوید سیکھنا کہ ایک حرف دوسرے سے جدا ہو جائے یہ فرض ہے، اب اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے. تو اب جو ہمارے اساتذہ کرام قاری حضرات قرآن پاک پڑھا رہے ہیں تو ساتھ ساتھ وہ تجوید کا بھی اہتمام کریں. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر علاقے میں ہمارے مدارس دینیہ قائم ہوں اور ایسے مدارس کے جس میں صحیح معنوں میں قرآن کی تعلیم دی جاتی ہو. الحمدللہ دی بھی جاتی ہے، ہمارے بعض ایسے ادارے موجود ہیں. جی وہ میں نے ذکر کیا کہ الحمدللہ جو ادارے ہیں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، لیکن ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی ایک ایسا بورڈ ہو، اور ہوگا شاید ہماری معلومات میں نہ ہو، کہ جب حفاظ کرام کو سند جاری ہوتی ہے تو وہ جب تک تجوید کے وہ کورسز نہ کر لے اور اس کا تلفظ جو ہے وہ درست نہ ہو جائے، ماہرین جو قراء حضرات ہیں جب تک وہ اس سے مطمئن نہ ہوں تو اس کو وہ سند جاری نہ ہو. اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ جہاں حفظ کروایا جا رہا ہے تو جیسے وہ نورانی قاعدہ پڑھایا جاتا ہے یا جو یسر نل قرآن ہے یا جس بھی نام سے مدنی قاعدہ ہے وہ موجود ہیں، تو وہ پڑھانے کے بعد پہلے اس کو تجوید پڑھائی جائے باقاعدہ، جو علم تجوید ہے پورا، اور پھر جو ہے وہ اس کو قرآن پاک جو ہے وہ حفظ و ناظرہ کی طرف اس کا معاملہ کیا جائے. کیونکہ مدارس میں تو میں نے دیکھا کہ الحمدللہ وہ علم التجوید کی جو کتب ہیں وہ باقاعدہ طور پر وہ سال اول میں ہی پڑھائی جاتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو حفظ قرآن کے ادارے ہیں وہاں پر وہ کتابیں پڑھانے کا جو رواج ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے جیسے درس نظامی کروانے کے اداروں میں ہے. تو یہ جو کمی ہے اس پر بھی توجہ ہونی چاہیے. چلے ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو اس حوالے سے ہوئی، اور علامہ حافظ محمد جنید قادری صاحب نے بہت خوبصورت پہلوؤں کی طرف ہماری توجہ دلائی. پروگرام میں اس وقت ہوا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. شور مغنو سن کر تجھ تک میں دعویٰ آیا، ساقی میں تیرے صدقے میں دے رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. پروگرام رمضان کے رنگ تنظیم بلبل باغ رضا کے سنگ الحمدللہ ایک خوبصورت سلسلہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے جاری ہے. ہم کسی نئے عنوان، کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوتے ہیں. آپ احباب کی محبتیں، آپ کے سوالات بھی ہم پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. علماء کرام موجود ہوتے ہیں، ان سے ان کے جوابات بھی لیتے ہیں، وہ قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی کرتے ہیں. اللہ پاک علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے. اس سیگمنٹ میں ہم آپ کے سوالات پروگرام میں شامل کرتے ہیں. ہمارے پاس سوالات موجود ہوتے ہیں، ہم علماء کرام سے اس سوالوں کے جواب لیتے ہیں. علامہ صاحب، ہمارے پاس سوال ہے کہ جو روزہ ہے، جیسے تراویح کا آپ نے ذکر کیا، تو جو روزہ اور تراویح ہے
کیا یہ آپس میں باہم مشروط ہیں کہ اگر کسی وجہ سے وہ تراویح ادا نہیں کر سکا تو کیا روزہ کی قبولیت پر اس سے کوئی فرق آتا ہے یا روزہ اور تراویح دو علیحدہ علیحدہ عبادتیں؟ جی ماشاءاللہ، یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں، روزہ جو ہے یہ بذات خود الگ طور پر یہ مستقل عبادت ہے، اور جو تراویح ہے یہ بھی الگ طور پر عبادت ہے. ان کا آپس میں ربط کوئی نہیں ہے. یعنی کہ جس نے اب تراویح ادا نہیں کی، اب وہ بندہ یہ ذہن بنا لے کہ میں روزہ بھی نہیں رکھ سکتا، یہ بات غلط ہے. بلکہ روزہ جو ہے یہ الگ عبادت ہے، تراویح الگ عبادت ہے. تراویح کو چھوڑنا گناہ ہے، وہ الگ بات ہے. لیکن اگر کسی کی مجبوری ہو، تراویح رہ جائے، تو اب اس کا روزہ ادا ہو جائے گا. جو روزے میں جو کوتاہی ہے وہ بالکل تراویح کے ذریعے نہیں ہوگی، بلکہ روزہ اس کا بالکل مکمل طور پر ادائیگی درست ہو جائے گی. جزاک اللہ، جزاک اللہ. البتہ چونکہ عبادات کی جو ادائیگی ہے وہ اگر جان بوجھ کر اس نے وہ ترک کیا تو وہ جو اس کا حسن ہے اور وہ جو اس کا کمال ہے تو وہ ظاہر ہے اس کو وہ نہیں پا سکے گا. یا جیسے بے روح نمازوں کا ذکر کیا جاتا ہے یا بے اثر روزوں کا ذکر کیا جاتا ہے کہ اگر روزہ رکھ کر عبادات کا ذوق اور شوق ہی اس کے اندر پیدا نہیں ہوا تو وہ پھر شاید بھوک پیاس والا معاملہ ہو اور روزے والا نہ ہو. بہرحال فرض اس کا ادا ہو جائے گا. اچھا، یہ بھی ہمارے پاس سوال موجود ہے کہ جو دوران تراویح جب حافظ قرآن جو ہے، جب وہ امام صاحب قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو آیات سجدہ آتی ہیں، تو وہ سجدہ کرنا، تلاوت جب اس نے کی آیت سجدہ کی تو وہ فوراً واجب ہوگا یا اس میں وہ بعد میں بھی اس کو کیا جا سکتا ہے؟ جو بندہ نماز تراویح کے دوران آیت سجدہ پڑھے تو اب اس پر فوراً ہی سجدہ کرنا لازم ہے، اور نماز ہی میں لازم ہے. نماز کے علاوہ وہ سجدہ ادا اس کا نہیں ہو سکتا. بلکہ اگر کسی نے نماز تراویح ہی میں آیت سجدہ پڑھی تو اب اس کے لیے لازم ہے کہ وہ نماز میں ہی سجدہ ادا کرے. جس وقت آیت سجدہ کی تلاوت ہوگی تو اسی کے ساتھ ہی اسی وقت واجب ہو جائے گا. پہلے سجدہ ہوگا اور پھر آیات ہیں وہ تلاوت ہوں گی. سبحان اللہ. اچھا، یہ بھی سوال ہمارے پاس موجود ہے کہ عشاء کی، اور اس میں تھوڑی سی یعنی ایک ہی سوال کے اندر مختلف سوال ہیں، کہ جو عشاء کی جماعت ہے وہ جماعت کے ساتھ ادا نہیں کر سکا کوئی شخص، تو اب وہ اپنی انفرادی جو نماز ہے اس نے ادا کی تو اب وہ جماعت کے ساتھ تراویح ادا کر سکتا ہے؟ جی بالکل. تراویح کے لیے عشاء کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا لازم نہیں ہے، بلکہ اگر کسی نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ نہ بھی ادا کی ہو تو وہ تراویح ادا جماعت کے ساتھ کر سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، ایسا بھی ہے کہ جب جماعت کے ساتھ تو وہ پڑھے گا تو ظاہر ہے جو امام صاحب ہیں وہ وتر بعد میں ادا کریں گے، لیکن اگر اس نے کہیں جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی، انفرادی طور پر پڑھ لی اور اس نے مکمل نماز ادا کر لی، وتر بھی پڑھ لیے، نوافل پڑھ لیے، اور اب اس کو موقع ملا کہ وہ تراویح بھی ادا کر رہا ہے، تو اس طرح سے اس کی تراویح ادا ہو جائے گی؟ جی دیکھیں، تراویح کا وقت جو ہے یہ فرض عشاء کے بعد سے لے کر طلوع فجر سے پہلے تک ہے. تو اب اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ آپ نے عشاء کے بعد اگر وتر پڑھ لیے تو آپ کی تراویح ادا نہیں ہوگی، بلکہ اگر آپ نے عشاء کی نماز ساری ادا کر لی، اس کے بعد بھی اگر آپ تراویح ادا کرنا چاہیں تو آپ کی تراویح ادا ہو جائے گی. لیکن سنت یہی ہے کہ وتر جو ہے وہ بعد میں ادا کی، یعنی خلاف سنت ہے، لیکن ادائیگی جو ہے وہ بہر طور ہو جائے گی. اچھا، اور یہ بھی سوال ہے کہ اگر وہ جماعت کے ساتھ تراویح ایک شخص نہیں پڑھ سکا تو وہ جو 20 رکعتیں ہیں کیا وہ انفرادی طور پر ادا کر سکتا ہے؟ یعنی اس نے اگر جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تھی تو وہ نماز اس نے اکیلے پڑھی، اور جو تراویح کی رکعتیں ہیں وہ بھی اس نے قیام اللیل کے طور پر اکیلے پڑھ لی، تو اس طرح سے بھی اس کی تراویح ادا ہو جائے گی؟ دیکھیں، تراویح جو ہے یہ جماعت کے ساتھ سنت موقدہ ہے. اگر کوئی بندہ تراویح جماعت کے ساتھ ادا نہیں کرتا، یا پھر جماعت جو ہے وہ ہو گئی تراویح کی، اب بندہ اگر بعد میں اس کو ادا کرنا چاہے تو اس کی نماز تراویح ادا ہو جائے گی. جزاک اللہ، جزاک اللہ. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ کے سوالات ہم شامل کرتے ہیں اور آپ کی محبتیں ہمارے لیے قیمتی ہیں، آپ کی آراء بھی ہمارے لیے قیمتی ہیں. ہم یہ ذکر کرتے ہیں کہ آپ
اپنی آراء کا ضرور اظہار کریں، اپنے سوالات بھیجیں، ہم جواب دینے کی کوشش کریں گے. اور آپ ان عنوانات اور موضوعات کا اظہار بھی کر سکتے ہیں کہ جن پر آپ چاہتے ہیں کہ ہم گفتگو کریں، آپ سننا چاہتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ ان عنوانات پر بات نہیں کی جاتی، تو ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی اس تجویز پر عمل کریں، اس عنوان پر، اس موضوع پر گفتگو کریں. پروگرام کے اس حصے میں فارمیٹ کے مطابق آپ احباب کو جو دیکھتے ہیں ان کو علم ہے کہ اس سیگمنٹ میں، پروگرام کے آخر میں، ہم اللہ کے رسول خاتم النبیین، آقائے دو جہاں، سرور کون و مکان، راحت انس و جاں، رحمت عالم، جان رحمت، جان کائنات، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، آپ کی ذات والا بابرکات پر درود و سلام بھیجتے ہیں. اللہ کے رسول کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کرتے ہیں، اپنی محبتوں کا نذرانہ نچھاور کرتے ہیں. ثنا خان ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، وہ بارگاہ سرور کونین میں اپنی عقیدتوں کے پھول نچھاور کرتے ہیں، اور یہ پروگرام کا آخری حصہ ہوتا ہے. آپ نعت رسول مقبول کی سماعت کریں گے، سنیں گے، شرف حاصل کریں گے. یہ پروگرام کا آخری حصہ ہوگا، اس یقین اور اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنا خیال رکھیں گے، رمضان المبارک کی برکتیں، عظمتیں سمیٹتے رہیں گے، قیام اللیل کا اہتمام کریں گے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا بابرکات پر درود و سلام کثرت سے بھیجتے رہیں گے. کسی نئے دن، نئے پروگرام اور نئے عنوان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت، فی امان اللہ. شور مغنو سن کر تجھ تک میں دعویٰ آیا، ساقی میں تیرے صدقے میں دے رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان. شہنشاہ حبیبا مدینے دیا، خیر منگنا ہمیں تیری سرکار چوں. شہنشاہ حبیبا مدینے دیا، خیر منگنا ہمیں تیری سرکار چوں. جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا. میں گدا تو بادشاہ، میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا. نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. شہنشاہ حبیبا مدینے دیا، خیر منگنا ہمیں تیری سرکار چوں. صدقہ اپنے فقیراں دا دے سونیا، خالی جاواں نہ میں تیرے دربار چوں. پہنچ ساحل تے سب دے سفینے گئے، بختاں والے ہزاراں مدینے گئے. پہنچ ساحل تے سب دے سفینے گئے، بختاں والے ہزاراں مدینے گئے. میرے بختاں دی کشتی بنا میں خدا پار کر دے، غماں دے تو منجدھار چوں. میرے بختاں دی کشتی بنا میں خدا پار کر دے، غماں دے
تو منجدھار چوں اور جدوں نظران تکیا رخ یار دا مرض ودتا گیا شوق دیدار دا جدوں نظران تکیا رخ یار دا مرض ودتا گیا شوق دیدار دا پھر نبضاں پھڑ پھڑ حکیمو طبیبو تسی پہ لب دے او کی ایس بیمار چوں نبضاں پھڑ پھڑ حکیمو طبیبو تسی پہ لب دے او کی ایس بیمار چوں اور جیڑا اللہ دے ولیاں تھی کردہ اے سنگ اس کچ تے وی آندا اے ہیرے دا رنگ جیڑا اللہ دے ولیاں تھی کردہ اے سنگ اس کچ تے وی آندا اے ہیرے دا رنگ اس ہیرے دا کھوڑی بھی رہندا نہیں مل جیڑا گر جاوے ٹٹ کے کسے ہار چوں اور ہور کچھ بھی میں منگدا نہیں سرکار تو جھولی اکھیاں دی خالی دیدار کو اور کچھ بھی میں منگدا نہیں سرکار تو جھولی اکھیاں دی خالی دیدار تو ہن تے حافظ نو دیدار دی خیر دے خالی کوئی نہیں گیا تیرے دربار چوں ہن تے ساجد نو دیدار دی خیر دے خالی کوئی نہیں گیا تیرے دربار چوں خالی کوئی نہیں گیا تیرے دربار چوں جس کی عظمت کے ایک پہلو کو خالق ارض و سما نے انزل فیہ القرآن کہا، جس میں نازل ہونے والے لاریب کلام کو پروردگار عالم نے بینات من الہدی والفرقان کہا، الصوم لی کہہ کر جس کو مالک دو جہاں نے اپنی محبت کی پہچان کہا، اور الصوم جنہ کہہ کر جس کو محبوب دو جہاں نے جنت جانے کا سامان کہا، اسی مبارک اور عظیم مہینے کو قرآن نے شہر رمضان کہا۔ عظمتوں والے، برکتوں والے اور رحمتوں والے اس مہینے میں دیکھنا مت بھولیے گا پروگرام رمضان کے رنگ، تنظیم بلبل باغ رضا کے سنگ۔ ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا۔